اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا۔ اور فرماتے ہیں ایک صحابی جس کا نام حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا، کھیتوں میں کام کر رہے تھے، ان کے بیٹے نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے انتقال کر گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ہاتھ بلند کیے دعا مانگی اور اللہ سے فرمانے لگے اللہم اذہب بصری، اے اللہ میرے آنکھوں کی نظر کو لے لے، حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، کہ اے اللہ ان آنکھوں سے میں اپنے نبی کا چہرہ اقدس دیکھا کرتا تھا، جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں نہیں رہا تو اب مجھے کسی اور کی شکل دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان آنکھوں کی طلب تھی تو وہ صرف دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو جب آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی تو صحابہ کرام افسوس کے لیے حاضر ہوتے اور افسوس کرتے کرتے ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے تھے اے صحابی ہمیں تو بڑا افسوس ہے کہ آپ کی نظر بھی چلی گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اس میں افسوس کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے تو اپنے رب سے اس نظر کے ختم ہونے کی دعائیں مانگی تھی، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کی تھی، مالک جب میری ان آنکھوں سے، ان آنکھوں کی نظر سے جب میرا محبوب نظر نہ آئے، جب میرے محبوب کا چہرہ اقدس نظر نہ آئے تو مجھے ان آنکھوں کی، ان بیناؤں کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ان آنکھوں کو میں کرتا کیا جن کی نظر سے اپنے نبی کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکتا۔ فرمایا میں نے خود دعائیں کی تھی، اللہ رب العزت نے میری نظر کو ختم کر دیا تھا۔ یہ تو صحابہ کرام تھے، اگر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کی بات کریں جس پر میرے نبی نے تقریباً 11 سال تک سواری فرمائی تھی، جس کا نام قصبہ، تو روایتوں میں آتا ہے کہ انس قال كانت ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القصبہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والی اونٹنی جن کا نام ہم نے قصبہ رکھا ہوا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر انتقال ہوا، بظاہر وفات ہوا، پردہ فرمایا، تو انسانوں کا، صحابہ کرام کا تو یہ عالم تھا، ساتھ میں اس جانور کا بھی یہ عالم تھا کہ 11 ہجری کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رہنے والی یہ اونٹنی چارہ کھانا چھوڑ دیا، ایک کونے میں بیٹھ گئی اور ہر وقت اس اونٹنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ صحابہ کرام فرماتے جب ہم ان کے پاس سے گزرتے دیکھتے تھے اس اونٹنی نے، جب ہمارے نبی نے بدائے پردہ فرمایا تھا اس اونٹنی نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اس کی آنکھوں سے برابر آنسو چلتے رہتے، ہم نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، جب کھانا کچھ نہیں تھا، پینا کچھ نہیں تھا، جب غم میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، کچھ مہینے گزرے تھے، یہ اونٹنی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا تمام مصیبتوں سے زیادہ مصیبت انداز تھا۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو تو سنبھال لیا، تو آیتوں کو پڑھتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تسلیاں دیتے، لیکن یہ ایک جانور تھا جو ہمارے نبی سے بڑی محبتیں کیا کرتا تھا، ان کا یہ انداز تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا صدمہ اتنا تھا
کہ اتنا مشکلات تھی، اگر وہ صدمات، وہ مشکلات پہاڑوں پر بھی ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو کس انداز سے سنبھالا تھا؟ تو جو منافقین تھے، جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے اس وقت مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے غم میں تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت صحابہ کرام کو بھی سنبھالا، اور جو اسلام کے منکر تھے، جو منافقین تھے، ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں تسلی بخش جواب بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ منافق اسلام کو گرانے کے بارے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز سے صحابہ کرام کو سنبھالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک آخری